عجیب عجیب آوازیں، سیل اپنے بچوں کو بلانے، دشمنوں کو خبردار کرنے میں آپس میں رابطے کے لیے مختلف آوازیں نکالتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام کتے کی طرح بھونکتی ہے، اور کچھ کی آواز گدھے کی طرح، اور چند اقسام شیر کی طرح گراتی ہیں۔ کھانا پینا، سیل گوشت خور جانور اور مچھلیاں، کیکڑے اور جھینگے کھاتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام آبی پرندوں مثلا پینگوئن وغیرہ کا شکار کرتی ہے۔ سیل کے منہ میں 36 تیز دانت ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی مدد سے شکار کو قابو کرتی ہے۔ اس کے گوشت کو کاٹتی ہے۔ سیل خوراک کو چبانے بغیر نکل جاتی ہے۔ سیل بہت کم پانی پیتی ہے، اس کی پانی کی ضروریات خوراک ہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ سیل کی میٹھی نیند، سیل بھی شارک کی طرح بہت کم سوتی ہے۔ پانی میں سوتے ہوئے یہ پیٹ کے بل آہستہ آہستہ تیرتی ہے۔ اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بہت سست ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت اس کے دماغ کا آدھا حصہ بیدار رہتا ہے۔ یہ ہر قسم کا خطرہ محسوس کر لیتی ہے، تاہم خشکی پر آ کر یہ گہری نیند سو جاتی ہے۔ سیل کے بچے، عموماً بہار کے موسم میں مادہ سیل خشکی پر آ کر 1 یا 2 بچے دیتی ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ بہت بڑی تعداد میں انٹارکٹیکا اور قطب شمالی کے نزدیک ساحلوں پر آ جاتی ہے۔ مادہ سیل اپنے بچے کی دیکھ بھال بڑی توجہ سے کرتی ہے۔ مادہ سیل اس دوران ایک دوسرے کے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے سیل بعض اوقات ایک ماہ تک کچھ نہیں کھاتی۔ سیل کی مشہور اقسام، جی ہاں، سیل کی بہت سی اقسام ہیں، جیسا کہ ویڈل سیل۔ سیل کی یہ قسم اپنا زیادہ تر وقت قطب جمانی کے گرد سمندر میں گزارتی ہے۔ یہ سیل اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے پانی میں بحرہ غوطہ لگاتی ہے۔ 11 فٹ لمبی اور 600 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ اس کی کھال گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے، جس میں سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ ہاربر سیل، اسے عام یا کامن سیل بھی کہتے ہیں، یہ زیادہ تر شمالی بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس میں پائی جاتی ہے۔ 6 فٹ تک لمبی اور 190 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ اس کا رنگ بھورا یا خاکستری ہوتا ہے۔ بچہ اپنی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد تیرنے لگتا ہے۔ جی ہاں، ہاپ سیل شمالی بحر اوقیانوس میں پائی جانے والی یہ سیل کی سب سے بڑی قسم ہے۔ پیدائش کے وقت اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے، جس پر سیاہ دھارے ہوتے ہیں۔ ہاپ سیل 190 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ ایلیفنٹ سیل، یہ سیل کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اس سیل کے نر کے منہ میں ہاتھی کی سونڈ جیسی ناک ہوتی ہے، اس لیے اسے ایلیفنٹ سیل کہا جاتا ہے۔ یہ سیل 16 فٹ لمبی اور 4000 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ ہاتھی سیل زیادہ تر بحر الکاہل اور امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے ساحلوں کے نزدیک ملتی ہے۔ سمندری شیر، سی لائن، سمندری شیر کی ٹانگیں اور کان سیل کے مقابلے میں خاصے بڑے ہوتے ہیں، اسے کانوں والی سیل بھی کہا جاتا ہے۔ سمندری شیر شمالی بحر اوقیانوس کے سوا دنیا کے ہر سمندر میں پایا جاتا ہے۔ یہ 8 فٹ لمبا اور 600 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ والرس کی خاص نشانی ہاتھی جیسے لمبے دانت ہیں۔ یہ دانت اکثر 3 فٹ سے زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ والرس 10 فٹ تک لمبا اور 900 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ والرس ایک اچھا تیراک ہے، مگر یہ ساحل پر بہت سست رفتاری سے حرکت کرتا ہے۔ یہ زیادہ شمالی بحری اوقیانوس میں پایا جاتا ہے۔ کیکڑے، جھینگے، دیگر کھولدار سمندری جانور اس کی خوراک ہوتی ہیں۔ سیل کے دشمن، سیل میں کلر ویل، شارک، مچھلیاں سیل کو شکار کرتی ہیں۔ ساحل پر انہیں برفانی ریچھ، بھیڑیے، لومڑی، لگر بگڑ سے خطرہ رہتا ہے۔ یہ جانور اس کے بچوں کی طاق میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی انہیں کھا جاتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے سیل ساحل پر زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں اور وہاں بہت شور میں جاتی ہیں۔ سیل دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے اپنے تیز دانتوں سے کام لیتی ہیں اور انہیں اکثر بھگانے میں کامیاب رہتی ہیں۔ ذہین جانور، سیل کتے، طوطے، بندر کی طرح مختلف کرتب دکھا سکتے ہیں، مثلا فٹ بال کو اپنی ناک پر گھمانا، راستے یاد رکھنا اور مختلف آوازوں کی نقل اتارنا۔ یہی وجہ کہ سرکس میں دوسرے جانوروں کے ساتھ سیل بھی کرتب دکھاتے نظر آتی ہے۔ انسانوں سے تعلقات، سیل ایک معصوم اور بے ضرر جانور ہے۔ یہ آسانی سے انسان کے پاس آ جاتا ہے
اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 18ویں اور 19ویں صدی میں انسان نے اس کی چربی اور گوشت اور کھال کے لیے بڑے پیمانے پر اس کا شکار کیا۔ اس کی کئی نسلوں کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر دنیا کے کئی ممالک نے اس کے شکار پر پابندی لگا دی ہے۔ اب سیل کی کئی اقسام کی عالمی ادارہ برائے تحفظ افزانہ حیوانات کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ اب سیل کی کئی اقسام کی افزائش عالمی ادارہ برائے تحفظ حیوانات کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیل کے جسم میں خون دنیا کے ہر جانور سے زیادہ ہوتا ہے؟ سیل کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے، وہ ہمارے بہت کام آتا ہے۔ سیل 30 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ سیل پانی میں 30 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیر لیتی ہے۔ سیل خوراک کی تلاش میں ہر سال سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ مادہ سیل اپنے بچے کو کئی دوسرے بچوں کے درمیان پہچان لیتی ہے۔ سیل سمندر کا مشہور جانور ہے۔ یہ زیادہ تر ٹھنڈے سمندروں میں ملتی ہے۔ قطب شمال کے لوگ سیل سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس کی چربی سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہے۔ ماضی میں اسے گوشت اور چربی کے لیے بڑی تعداد میں ہلاک کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں خاصی کمی آ گئی ہے۔ آج سیل کو کئی ممالک کی جانب سے بھی تحفظ حاصل ہے۔ جی ہاں، یہ ہے سیل۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے یہ بہت بڑی تعداد میں انٹارکٹیکا اور قطب شمالی کے نزدیک ساحلوں پر آ جاتی ہے۔ مادہ سیل اپنے بچے کی دیکھ بھال بڑی توجہ سے کرتی ہے۔ مادہ سیل اس دوران ایک دوسرے کے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے سیل بعض اوقات ایک ماہ تک کچھ نہیں کھاتی۔ سیل کی مشہور اقسام۔ جی ہاں، سیل کی بہت سی اقسام ہیں، جیسا کہ ویڈل سیل۔ سیل کی یہ قسم اپنا زیادہ تر وقت قطب جمانی کے گرد سمندر میں گزارتی ہے۔ یہ سیل اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے پانی میں بحرہ غوطہ لگاتی ہے۔ 11 فٹ لمبی اور 600 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ اس کی کھال گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے جس میں سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ ہاربر سیل، اسے عام یا کامن سیل بھی کہتے ہیں، یہ زیادہ تر شمالی بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس میں پائی جاتی ہے۔ 6 فٹ تک لمبی اور 190 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ اس کا رنگ بھورا یا خاکستری ہوتا ہے۔ بچہ اپنی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد تیرنے لگتا ہے۔ جی ہاں، ہارپ سیل شمالی بحر اوقیانوس میں پائی جانے والی یہ سیل کی سب سے بڑی قسم ہے۔ پیدائش کے وقت اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے جس پر سیاہ دھارے ہوتے ہیں۔ ہارپ سیل 190 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ ایلیفنٹ سیل، یہ سیل کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اس سیل کے نر کے منہ میں ہاتھی کی سونڈ جیسی ناک ہوتی ہے، اس لیے اسے ایلیفنٹ سیل کہا جاتا ہے۔ یہ سیل 16 فٹ لمبی اور 4000 کلو گرام تک وزنی ہوتی ہے۔ ہاتھی سیل زیادہ تر بحر الکاہل اور امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے ساحلوں کے نزدیک ملتی ہے۔ سمندری شیر سی لائن، سمندری شیر کی ٹانگیں اور کان سیل کے مقابلے میں خاصے بڑے ہوتے ہیں، اسے کانوں والی سیل بھی کہا جاتا ہے۔ سمندری شیر شمالی بحر اوقیانوس کے سوا دنیا کے ہر سمندر میں پایا جاتا ہے۔ یہ 8 فٹ لمبا اور 600 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ والرس کی خاص نشانی ہاتھی جیسے لمبے دانت ہیں۔ یہ دانت اکثر 3 فٹ سے زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ والرس 10 فٹ تک لمبا اور 900 کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے۔ والرس ایک اچھا تیراک ہے مگر یہ ساحل پر بہت سست رفتاری سے حرکت کرتا ہے۔ یہ زیادہ شمالی بحری اوقیانوس میں پایا جاتا ہے۔ کیکڑے، جھینگے، دیگر کھولدار سمندری جانور اس کی خوراک ہوتی ہیں۔ سیل کے دشمن، سیل میں کلر ویل، شارک مچھلیاں سیل کو شکار کرتی ہیں۔ ساحل پر انہیں برفانی ریچھ، بھیڑیے، لومڑی، لگر بگڑ سے خطرہ رہتا ہے۔ یہ جانور اس کے بچوں کی طاق میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی انہیں کھا جاتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے سیل ساحل پر زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں اور وہاں بہت شور میں جاتی ہیں۔ سیل دشمنوں پر حملہ کرتے ہوئے اپنے تیز دانتوں سے کام لیتی ہیں اور انہیں اکثر بھگانے میں کامیاب رہتی ہیں۔ ذہین جانور،
سیل کتے طوطے بندر کی طرح مختلف کرتب دکھا سکتے ہیں، مثلا فٹ بال کو اپنی ناک پر گھمانا، راستے یاد رکھنا اور مختلف آوازوں کی نقل اتارنا۔ یہی وجہ کہ سرکس میں دوسرے جانوروں کے ساتھ سیل بھی کرتب دکھاتے نظر آتی ہے۔ انسانوں سے تعلقات۔ سیل ایک معصوم اور بے ضرر جانور ہے، یہ آسانی سے انسان کے پاس آ جاتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 18ویں اور 19ویں صدی میں انسان نے اس کی چربی اور گوشت اور کھال کے لیے بڑے پیمانے پر اس کا شکار کیا۔ اس کی کئی نسلوں کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر دنیا کے کئی ممالک نے اس کے شکار پر پابندی لگا دی ہے۔ اب سیل کی کئی اقسام کی افزائش عالمی ادارہ برائے تحفظ افسانہ حیوانات کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ اب سیل کی کئی اقسام کی افزائش عالمی ادارہ برائے تحفظ حیوانات کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیل کے جسم میں خون دنیا کے ہر جانور سے زیادہ ہوتا ہے؟ سیل کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے، وہ ہمارے بہت کام آتا ہے۔ سیل 30 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ سیل پانی میں 30 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیر لیتی ہے۔ سیل خوراک کی تلاش میں ہر سال سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ مادہ سیل اپنے بچے کو کئی دوسرے بچوں کے درمیان پہچان لیتی ہے۔ سیل سمندر کا مشہور جانور ہے، یہ زیادہ تر ٹھنڈے سمندروں میں ملتی ہے۔ قطب شمال کے لوگ سیل سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کی چربی سے بہت سی اشیاء بنائی جاتی ہے۔ ماضی میں اسے گوشت اور چربی کے لیے بڑی تعداد میں ہلاک کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں خاصی کمی آ گئی ہے۔ آج سیل کو کئی ممالک کی جانب سے بھی تحفظ حاصل ہے۔ جی ہاں، یہ ہے سیل۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ عجیب عجیب آوازیں۔ سیل اپنے بچوں کو بلانے، دشمنوں کو خبردار کرنے میں آپس میں رابطے کے لیے مختلف آوازیں نکالتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام کتے کی طرح بھونکتی ہے اور کچھ کی آواز گدھے کی طرح اور چند اقسام شیر کی طرح گھراتی ہیں۔ کھانا پینا۔ سیل گوشت خور جانور اور مچھلیاں، کیکڑے اور جھینگے کھاتی ہے۔ اس کی کچھ اقسام آبی پرندوں مثلا پینگوئن وغیرہ کا شکار کرتی ہے۔ سیل کے منہ میں 36 تیز دانت ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی مدد سے شکار کو قابو کرتی ہے۔ اس کے گوشت کو کاٹتی ہے۔ سیل خوراک کو چبانے بغیر نکل جاتی ہے۔ سیل بہت کم پانی پیتی ہے، اس کی پانی کی ضروریات خوراک ہی سے پوری ہو جاتی ہے۔ سیل کی میٹھی نیند۔ سیل بھی شارک کی طرح بہت کم سوتی ہے۔ پانی میں سوتے ہوئے یہ پیٹ کے بل آہستہ آہستہ تیرتی ہے۔ اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بہت سست ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت اس کے دماغ کا آدھا حصہ بیدار رہتا ہے۔ یہ ہر قسم کا خطرہ محسوس کر لیتی ہے، تاہم خشکی پر آ کر یہ گہری نیند سو جاتی ہے۔